السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم انشاءاللہ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 کے حوالے سے 5 بنیادی ہدایات پڑھیں گے حلال و حرام کے مسائل میں۔ تو پہلے میں آپ کے سامنے آیت کی تلاوت کر لیتا ہوں، اس کے بعد پھر لفظی ترجمہ اور پھر بامحاورہ ترجمہ جیسا کہ روٹین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ اب لفظی ترجمہ سنیے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، تعالو، آ جاؤ، اتلو، میں تلاوت کروں، میں تمہیں پڑھ کر سناؤں، ما کہ کیا، حرم حرام کیا، ربکم رب تمہارے نے، علیکم اوپر تمہارے، اللہ ان لا یہ کہ نہ، تشرکو شریک ٹھہراؤ تم، بھی اس کے ساتھ، شیئا کسی بھی چیز کو، اور بالوالدین ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ، احسانا اچھا سلوک کرو، ولا تقتلوا اور نہ قتل کرو، اولادکم اولادوں اپنی کو، من املاق غربت کی وجہ سے، نحن ہم، نرزقو رزق دیتے ہیں، کم تمہیں بھی، وإیاہم اور ان کو بھی، یعنی پہلے تمہیں بھی ہم ہی رزق دے رہے ہیں، ان کو بھی ہم ہی دیں گے، ولا تقربوا اور قریب بھی نہ جاؤ، الفواحش بے حیائی کے کاموں کے، ما ظہر جو ظاہر ہو، منہا اس میں سے یعنی بے حیائی میں سے، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہو، وما بطن اور جو چھپی ہوئی ہو، ولا تقتلوا اور قتل نہ کرو، النفس کسی بھی ایسی جان کو، الذی حرم اللہ جس کو اللہ نے حرمت عطا کی، جس کو اللہ نے سکیور کیا، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، یعنی کوئی وجہ ہو برحق، اس کے بغیر قتل نہ کرو، ذالکم یہ وہ باتیں ہیں، وصاکم اللہ نے تاکیدی حکم دیا تمہیں، بھی جن کے بارے میں، لعلکم تاکہ تم، تعقلون سمجھو۔ یہ لفظی ترجمہ تھا۔ اب بامحاورہ ترجمہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے در حقیقت کون سی باتیں حرام کی ہیں تم پر، وہ یہ ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی، اور بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ پٹکو، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی، اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے قتل نہ کرو کسی برحق وجہ کے بغیر۔ لوگو یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تمہیں کچھ سمجھ آئے۔ اب اس کی تفسیر اور تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اس آیت کا سیاق و سباق، یعنی اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے۔ ان آیات سے پہلے تقریباً 2-3 رکوع میں مسلسل یہ مضمون بیان ہو رہا ہے کہ غافل اور جاہل انسان نے زمین و آسمان کی ساری چیزوں کے پیدا کرنے والے احکم الحاکمین یعنی اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا قانون چھوڑ کر آبائی یعنی آبا و اجداد کی اور من گھڑت رسموں کو اپنا دین بنا لیا۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا ان کو جائز سمجھ کر استعمال کرنے لگے، اور بہت سی چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا تھا، ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اور بعض چیزوں کو مردوں کے لیے جائز، عورتوں کے لیے حرام، بعضوں کو عورتوں کے لیے حلال، مردوں کے لیے حرام قرار دے دیا اپنے پاس سے ہی۔ یہ سیاق و سباق ہے۔ ان 3 آیتوں میں ان چیزوں کا بیان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ تفصیلی بیان میں 9 چیزوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد 10واں حکم اس طرح بیان فرمایا گیا کہ ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یعنی یہ دین میرا سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اور بتلائے ہوئے دین اور شریعت کی طرف اشارہ کر کے تمام حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز، مکروہ اور مستحب چیزوں کی تفصیلات کو اس کے حوالے کر دیا کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حلال بتلایا اس کو حلال، اور جس کو حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھو۔
اپنی طرف سے حلال و حرام کے فیصلے نہ کرتے پھرو۔ یہ 3 آیتیں کل، ان میں ان 10 چیزوں کا بیان ہے۔ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں؟ 10 حرام چیزیں۔ وہ 10 چیزیں جن کے حرام ہونے کا بیان ان آیات میں آیا ہے وہ یہ: نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت اور اطاعت میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرنا۔ نمبر 3، فقر اور افلاس یعنی غربت کے خوف سے اولاد کو قتل کر دینا۔ نمبر 4، بے حیائی کے کام کرنا۔ نمبر 5، کسی کو ناحق قتل کرنا۔ نمبر 6، یتیم کا مال ناجائز طور پر کھا جانا۔ نمبر 7، ناپ تول میں کمی کرنا۔ نمبر 8، شہادت یا فیصلہ یا دوسرے کلام میں بے انصافی کرنا یعنی کسی بھی بات میں۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ کے عہد یعنی اس کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا نہ کرنا۔ نمبر 10، سیدھے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے اختیار کرنا۔ ان آیات کی خصوصیات: حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ جو تورات کے ماہر عالم ہیں، پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیات جن میں 10 حرام چیزوں کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات بسم اللہ کے بعد انہی آیات سے شروع ہوتی ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہی وہ 10 کلمات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔ مفسر القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہی وہ آیات محکمات ہیں جن کا ذکر سورہ آل عمران میں آیا ہے کہ جن پر آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں متفق رہی ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز کسی مذہب اور ملت اور کسی شریعت میں منسوخ نہیں ہوئی، یعنی یہ 10 چیزیں یہ ساری شریعتوں کے احکام ہیں۔ یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ ہے۔ کیسے؟ تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وصیت نامہ دیکھنا چاہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہو تو وہ ان آیات کو پڑھ لے۔ ان میں وہ وصیت موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی امت کو دی ہے۔ حاکم نے بروایت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خطاب کر کے یعنی مخاطب کر کے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے 3 آیتوں پر بیعت کرے؟ پھر یہی 3 آیتیں تلاوت فرما کر ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس بیعت کو پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو گیا۔ اب 10 حرام چیزیں بیان ہوئیں ان 3 آیتوں میں، ان میں سے سب سے پہلی چیز جس کا حرام ہونا ذکر فرمایا گیا، سب سے پہلا حرام شرک۔ سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا اللہ تشرکو بہ شیئا، یعنی جو اللہ نے حرام کی ہیں چیزیں ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ مشرکین عرب کی طرح بتوں کو خدا بناؤ، نہ یہود و نصارہ کی طرح انبیاء کو خدا یا خدا کا بیٹا کہو، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اور عزیر علیہ السلام کو یہودیوں کے بعض گروہوں نے اللہ کا بیٹا کہا، نہ دوسروں کی طرح فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دو جیسے مشرکین عرب کے بعض قبائل کہتے تھے، نہ جاہل عوام کی طرح انبیاء اور اولیاء کی کو صفت علم اور صفت قدرت میں اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہراؤ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو عبادت میں یا اس کی مخصوص صفات میں اللہ تعالیٰ کے برابر یا اس کا شریک قرار دینا شرک ہے، ایسے ہی اپنے کاروبار اور دنیاوی یا دینی مقاصد میں اور نفع نقصان میں عملاً دوسروں کو کارساز یعنی کام بنانے والا سمجھنا اور ساری کوشش دوسروں ہی سے وابستہ رکھنا بھی شرک ہی کی ایک شکل ہے۔ اگر کوئی عبادات میں ریاکاری کرے یا صدقہ خیرات وہ شہرت کے خیال سے کرے یا عملاً نفع نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کسی اور کو قرار دے تو یہ سب شرک کی مختلف صورتیں ہیں۔ اس مقام میں سب سے پہلے شرک سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شرک ایسا جرم ہے جس کے متعلق قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے، اس کے سوا دوسرے گناہوں کی معافی مختلف وجوہات سے ہو سکتی ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دو، اگرچہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے یا تمہیں زندہ جلا دیا جائے۔ ان آیات میں جو دوسرا حرام بیان کیا گیا وہ ہے والدین سے برا سلوک کرنا، دوسرا حرام والدین سے بدسلوکی۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی وبالوالدین احسانا، یعنی والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو اور اچھا برتاؤ کرو۔ مقصد تو اس جگہ یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی نہ کرو، ان کو ایذا یعنی تکلیف نہ پہنچاؤ، مگر حکیمانہ یعنی سمجھداری کے انداز سے بیان اس طرح کیا گیا کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔
اس میں اس طرف اشارہ کرنا ہے کہ والدین کے حق میں صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ ان کی نافرمانی نہ کرو یا ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، بلکہ اچھے سلوک اور نیاز مندانہ یعنی عاجزی والے برتاؤ کے ساتھ ان کو راضی رکھنا اور خوش کرنا فرض ہے، جس کا بیان دوسری جگہ قرآن کریم میں اس طرح آیا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، یعنی ان کے سامنے اپنے بازو نیاز مندانہ طور پر پست کرو، یعنی اکڑ کے کھڑے نہ ہو ان کے سامنے۔ اس آیت میں والدین کو ایذا پہنچانے اور تکلیف دینے کو شرک کے بعد دوسرے نمبر کا جرم قرار دیا ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں ان کی فرمانبرداری اور ان کو آرام پہنچانے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادات کے ساتھ ملا کر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، یعنی میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا پھر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، یعنی اگر خلاف ورزی کرو گے تو سزا پاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے افضل اور بہتر عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کو اس کے مستحب وقت میں پڑھنا۔ پھر سوال کیا گیا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا راغم انفہ راغم انفہ راغم انفہ، یعنی اس کی ناک خاک آلود ہو گئی، اس کی ناک خاک آلود ہو گئی، اس کی ناک خاک آلود ہو گئی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ناک خاک آلود ہوئی؟ فرمایا وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کے زمانے میں پایا پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ تو یہ دوسرا حرام ہے جو ان آیات میں بیان کیا گیا، والدین کے ساتھ بدسلوکی۔ تیسرا حرام قتل اولاد۔ تیسری چیز جس کا حرام ہونا ان آیات میں بیان ہوا ہے وہ قتل اولاد ہے۔ اولاد کے ساتھ بدسلوکی کا بدترین معاملہ وہ تھا جو جاہلیت میں اس کو زندہ درگور کرنے یا قتل کرنے کا جاری تھا، یعنی رواج تھا۔ اس آیت میں اس سے روکا گیا۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، یعنی غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی۔ جاہلیت کے زمانے میں بے رحمی اور سنگ دلی کی یہ بدترین رسم چل پڑی تھی کہ جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو اس عار یعنی اس شرم کے خوف سے کہ کسی کو داماد بنانا پڑے گا زندہ گڑھے میں دفن کر دیتے تھے، اور بعض اوقات اس خوف سے کہ اولاد کے لیے ضروریات زندگی اور کھانے پینے کا سامان جمع کرنے میں مشکلات پیش آئیں گی، یہ سنگ دل لوگ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیتے تھے۔ قرآن کریم نے اس رسم کو مٹایا اور جو ارشاد اوپر ذکر ہوا اس میں ان کے اس ذہنی مرض کا بھی علاج کر دیا جس کی وجہ سے وہ اس بدترین جرم کے مرتکب ہوتے تھے۔ وہ غلط سوچ، وہ بیماری کیا تھی کہ بچوں کو کھانا کہاں سے کھلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتلا دیا کہ کھانا کھلانے اور رزق پہنچانے کی اصلی ذمہ داری تمہاری نہیں ہے، یہ کام تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا اپنا ہے، تم خود اپنے رزق اور کھانے میں بھی اسی کے محتاج ہو، وہ دیتا ہے تو تم بچوں کو بھی دے دیتے ہو، وہ اگر تمہیں نہ دے تو تمہاری کیا مجال ہے کہ ایک دانہ بھی خود پیدا کر لو۔ معلوم ہوا کہ ماں باپ کا یہ تصور غلط ہے کہ ہم بچوں کو رزق دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کے خزانہ غیب سے ماں باپ کو بھی ملتا ہے، اولاد کو بھی۔ اسی لیے اس جگہ ماں باپ کے ذکر کو مقدم کر کے فرمایا کہ ہم تم کو بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی۔ اس تقدیم میں یعنی اس بات کو والدین کا ذکر پہلے کرنے میں اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ تم کو رزق اس لیے دیا جاتا ہے کہ تم بچوں کو پہنچاؤ، جیسا کہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، یعنی انما تنصرون فرمایا تمہاری مدد بھی کی جاتی ہے، وترزقون اور تمہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، بضعفائکم تمہارے کمزور لوگوں کے طفیل، تو ظاہر چھوٹی اولاد بھی کمزور لوگوں میں ہی آتی ہے، تو ان کی وسیلے سے والدین کو بھی ملتا ہے۔ اولاد کی اخلاقی تربیت نہ کرنا اور بے دینی کے لیے ان کو آزاد چھوڑ دینا بھی ایک طرح سے قتل اولاد ہی ہے۔ قتل اولاد کا جرم اور سخت گناہ ہونا جو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے وہ ظاہری قتل کرنے اور مال ڈالنے کے لیے تو ظاہر ہے، غور کیا جائے تو اولاد کو تعلیم و تربیت نہ دینا جس کے نتیجے میں خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت سے اولاد غافل رہے، بد اخلاقیوں اور بے حیائیوں میں گرفتار ہو، یہ بھی قتل اولاد سے کم جرم نہیں۔ قرآن حکیم نے اس شخص کو مردہ قرار دیا جو اللہ کو نہ پہچانے اور اس کی فرما برداری نہ کرے۔ فرمایا اومن کان میتن فاحییناہ،
کہ کیا وہ آدمی جو مردہ تھا پس ہم نے اس کو زندہ کیا، یعنی پہلے اس کو اللہ کی پہچان نہیں تھی، ہم نے اس کو اپنی پہچان نصیب فرمائی، اس میں اسی کا بیان ہے۔ جو لوگ اپنی اولاد کے اعمال اور اخلاق کے درست کرنے پر توجہ نہیں دیتے، ان کو آزاد چھوڑتے ہیں یا ایسی غلط تعلیم دلاتے ہیں جس کے نتیجے میں اسلامی اخلاق تباہ ہوں، وہ بھی ایک حیثیت سے قتل اولاد کے مجرم ہیں۔ اور ظاہری قتل کا اثر تو صرف چند روزہ جو دنیا کی زندگی ہے اس تک رہتا ہے۔ یہ قتل جو ہے نا، تعلیم و تربیت درست نہ کرنا، یہ قتل انسان کی اخروی اور دائمی زندگی کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ چوتھا حرام کام جو بیان کیا گیا ان آیات میں وہ ہے بے حیائی کے کام کرنا۔ چوتھی چیز جس کے حرام ہونے کا ان آیات میں بیان ہے وہ بے حیائی کے کام ہے۔ اس کے متعلق ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، یعنی بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ وہ بے حیائی اعلانیہ ہو یا پوشیدہ۔ فحش اور فحشاء کے اس مفہوم میں تمام بڑے گناہ داخل ہیں، خواہ اقوال سے متعلق ہوں یا افعال سے، اور ظاہر سے متعلق ہوں یا باطن اور دل سے۔ بدکاری اور بے حیائی کے جتنے کام ہیں وہ بھی سب اس میں داخل ہیں، اس لیے عام زبانوں پر یہ لفظ بدکاری کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں فواحش کے قریب جانے سے بھی روکا گیا ہے۔ اس کو اگر عام مفہوم میں لیا جائے تو تمام بری خصلتیں اور گناہ، خواہ زبان کے ہوں، خواہ ہاتھ پاؤں کے، خواہ دل سے متعلق ہوں، سب ہی اس میں داخل ہو گئے۔ اور اگر مشہور عوام یعنی عوام میں مشہور معنی جو بے حیائی کا ہے وہ لیا جائے تو اس کے معنی بدکاری اور اس کی طرف لے جانے والی چیزوں اور اس کے ذرائع کے ہوں گے۔ پھر اسی آیت میں فوائد کی تفسیر میں یہ بھی فرما دیا گیا ما ظہر منہا وما بطن، ایک تفسیر کے مطابق ظاہری بے حیائی سے زبان اور ہاتھ پاؤں وغیرہ کے تمام گناہ مراد ہوں گے، اور باطنی بے حیائی سے وہ تمام گناہ مراد ہوں گے جو دل سے متعلق ہیں، جیسے حسد یعنی دوسرے کی نعمت کو پسند نہ کرنا، کینہ دوسرے کے بارے میں دل کے اندر کھوٹ رکھنا، حرص لالچ، ناشکری، بے صبری وغیرہ۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق ظاہری بے حیائی سے مراد وہ بے حیائی کے کام ہوں گے جن کو اعلانیہ کیا جاتا ہے، اور باطنی وہ کام ہوں گے جو چھپا کر کیے جائیں۔ کھلی بدکاری میں اس کے مقدمات یعنی بدکاری کی طرف لے جانے والی چیزیں اور لوازمات سب داخل ہیں۔ بدنیتی سے کسی عورت کی طرف دیکھنا، ہاتھ وغیرہ سے چھونا، اس سے اس طرح کی باتیں کرنا سب اس میں داخل ہے۔ اور باطنی بے حیائی میں وہ خیالات اور ارادے اور ان کو پورا کرنے کی خفیہ تدبیریں داخل ہیں جو کسی بے حیائی اور بدکاری کے سلسلے میں عمل میں لائی جائیں۔ یہ اس آیت میں حکم دیا گیا کہ بے حیائی کی چیزوں کے پاس بھی نہ جاؤ۔ پاس نہ جانے سے مراد یہ ہے کہ ایسی مجلسوں اور ایسے مقامات سے بھی بچو جہاں جا کر اس کا خطرہ ہو کہ ہم گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، اور ایسے کاموں سے بھی بچو جن سے ان گناہوں کا راستہ نکلتا ہو۔ پانچواں حرام قتل ناحق، پانچویں چیز قتل ناحق ہے۔ اس کے متعلق ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یعنی جس شخص کا خون اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق پر۔ اور اس حق کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمائی ہے کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں مگر تین چیزوں سے، یعنی تین وجوہات سے۔ ایک یہ کہ وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس کو اسلامی حکومت سنگسار کرے گی۔ دوسرے یہ کہ اس نے کسی کا ناحق قتل کر دیا ہو، اسلامی حکومت اس سے بدلے میں قصاص لے گی، قتل کرے گی، اگر مقتول کے ورثاء وہ دیت لینے پہ یا معاف کرنے پہ راضی نہ ہو۔ تیسری وجہ یہ کہ اپنا دین حق چھوڑ کر مرتد ہو گیا تو اس کو پھر 3 دن کی مہلت دی جائے گی، اس کے شکوک و شبہات دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ 3 دن کے بعد بھی وہ اگر واپس نہیں پلٹتا تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا تاکہ کوئی اسلام کو بچوں کا کھیل بنانے کی جرأت نہ کرے۔ بے وجہ قتل کرنا جیسے مسلمان کا حرام ہے، اسی طرح اس غیر مسلم کا قتل بھی ایسا ہی حرام ہے جو کسی اسلامی ملک میں ملک کے قانون کا پابند ہو کر رہتا ہے، یا جس ملک سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے، یا جس آدمی سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو کسی ذمی غیر مسلم کو قتل کرے اس نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑ دیا، اور جو شخص اللہ کے وعدے کو توڑ دے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت تک پہنچتی ہے، یعنی وہ جنت سے 70 سال کی مسافت سے بھی زیادہ دور رکھا جائے گا۔ آخر میں خصوصی جو تاکید فرمائی گئی، فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یعنی یہ 10 چیزیں جو حرام بیان کی گئی ان 3 آیتوں میں، آیت نمبر 151، 52 اور 53،
ان میں سے آیت نمبر 151 کے اندر ان 10 میں سے 5 چیزیں بیان کر دی گئی۔ یہ بیان کرنے کے بعد پھر مزید تاکید کے طور پر ارشاد فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یعنی ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکیدی حکم دیا کہ ان 5 حرام کاموں سے بچو۔ کیوں حکم دیا؟ تاکہ تم سمجھو اور سمجھ کے پرہیز کرو۔ تو یہ تھا جی آج کا سبق، ہم نے 5 حرام چیزیں سمجھی سورہ انعام کی آیت نمبر 151 کی روشنی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حرام کاموں سے مجھے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ کل دوبارہ حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔